العبد المؤيد والمنصور المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال أبو عبد الله الحسين: هل من ناصر ينصرنا؟ آج اتوار کا دن ہونے کی بنا پر آپ نے بھی کثرت سے مجالس میں شرکت فرمائی، اور مجھے بھی اتنی زیادہ مجلسیں پڑھنا پڑیں، اور ہر مجلس کے بانی کی یہ خواہش کہ مولانا چونکہ آج چھٹی کا دن ہے، لوگوں کے پاس وقت ہے، تو آپ مجلس مختصر نہ پڑھیے گا، 15 منٹ 20 منٹ زیادہ لیجیے گا، تو جس کی بنا پر تھوڑا سا آپ کو بھی احساس ہو رہا ہوگا کہ میری آواز انشاءاللہ ساتھ دے رہی ہے، لیکن اس انداز سے نہیں. انشاءاللہ کل تک آخری 2 دن دوبارہ پرانے ہی انداز سے آپ کی خدمت کروں گا. ابتدائی مجلس میں 2-3 چیزوں کی وضاحت کر دی جائے. ایک تو خدا معلوم لاہور میں یہ سردی کہاں سے نکل آئی ہے. شاید اس کی ایک وجہ وہ ہو جو میں نے ابھی سے پہر کے جاوا ہاؤس کی مجلس میں پڑھی تھی، کہ چونکہ اکثر میں عذاب کا تذکرہ کرتا ہوں، اور عذاب میں جہنم کی گرمی، تو اتنی سردی آ گئی کہ اب تو گرمی کا بیان لوگوں کو مزہ دے گا. لوگ کہیں گے اچھا جہنم میں اور قبر میں گرمی ہوتی ہے، ہمیں تو چاہیے یہ گرمی. اسی لیے میں نے اس موضوع پہ اس دفعہ کوئی تقریر ہی نہیں کی ہے. لیکن بہرحال یہ سردی آپ کو بھی ٹھٹرا رہی ہے، اور میری کیفیت بھی کچھ ایسی ہی ہے. 2-3 بہت مختصر باتیں میں عرض کر دوں. پہلی بات کہ آج جاوا ہاؤس کی مجلس میں جو 2 موضوعات کے بارے میں بات کی گئی تھی، وہ یہی جامعۃ المنتظر کی 4تھی اور 5ویں مجلس تھی. 2 باتیں میں نے عرض کی تھی نا کہ یہ ایک مجلس میں نہیں آ سکتی ہیں، تو یہ میرے 5 مجالس میں آئیں گی. تو لاہور میں 2 جگہ 5 مجالس پڑھ رہا ہوں. جن کا سوال ہے ان کے لیے یہ جواب کہ یہاں پہ انشاءاللہ 4تھی اور 5ویں مجلس میں اس مجلس کی نامکمل بات آئے گی. دوسری گزارش یہ کہ ہر سال یہ ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا کہ جیسے جیسے مجالس کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے، لوگوں کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں. بہت سارے سوالات تحریری صورت میں مجھے بھجوائے جاتے ہیں، اور اس سے پہلے تو میں اپنی ناتجربہ کاری کی بنا پہ سوالات کا جواب دینے لگ جاتا تھا. نتیجے میں موضوع کہیں کا کہیں چلا جاتا تھا. اور 5 مجلسیں کیا جہاں میں نے عشرے پڑھیں، اور عشرے کہا کیا جہاں میں نے رمضان میں 30 تقریریں کی ہیں، اس کے بعد بھی موضوع مکمل ہونا تو درکنار، تمہید ہی کی منزل آتی تھی. اس لیے میں نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ سوالات کے جوابات ان مجالس میں نہیں دے سکوں گا، سوائے اس کے کہ کہیں اور جاوا ہاؤس میں جو 5 روزہ خواتین کی مجالس کا سلسلہ، اس کے اندر بنیادی اعتبار سے سوالات کے جواب کو رکھا گیا. تو اپنے سوالات وہاں بھجوائیے، اور پھر وہ یہ سوال کا جواب سن کے آپ کو پہنچائیں. عموماً عورتیں اپنے سوالات مردوں کے ذریعے بھجواتی ہیں، لیکن میری پہلی تقریر کا عنوان کہ اسلام نے دین کے بارے میں عورت کے اوپر زیادہ اعتماد کیا ہے مرد کے مقابلے میں. اور یہ بات ابھی آگے بڑھے گی. کل ایک ایسا انتہائی اہم موضوع آ گیا تھا، اور وہ اتنا لمبا تھا کہ اس کی تمہید، یاد ہوگا آپ کو میں نے کہا تھا کہ تمہید کا وقت نہیں، ورنہ جو پہلی مجلس سے میرا عنوان چلا ہے کل اسی عنوان کو میں نے آگے بڑھایا تھا،
لیکن پہلی اور دوسری مجلس کو میں کنیکٹ نہیں کر پایا وقت کی کمی کی وجہ سے، وہ انشاءاللہ آج مکمل ہوں گی۔ لیکن اس اعلان کے باوجود کہ سوالات کے جوابات سے مجھے ان 5 مجالس میں بہرحال معاف کر دیجئے 2 بہت مختصر سے سوال کا جواب دینا۔ نمبر 1، کل واقعاً اتنا بڑا موضوع تھا، 1 گھنٹے میں اسے سمیٹنا مشکل تھا، میں نے ذرا جلدی بات کی، تو باقی ساری باتیں تو مومنین کی سمجھ میں آ گئیں۔ تھوڑی سی غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ شاید تاریخ اسلام میں 2 مرتبہ جو حج بند ہوا، غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ شاید 1 مرتبہ شیخ مفید کے زمانے میں اور 1 مرتبہ آغائے ابوالحسن اصفہانی کے زمانے میں۔ آغائے ابوالحسن اصفہانی کا زمانہ ہمارے زمانے سے بہت قریب ہے، 1945 میں ان کا انتقال ہوا۔ کراچی میں تو ابھی بھی ایسے بزرگ ہیں جو ان کی تقلید کر چکے ہیں۔ 1945 کوئی بہت بڑی مدت نہیں ہے، تو وہ بہت ہی ہمارے قریب زمانے کے مرجع۔ لیکن حج جو میں نے بند ہونے کی بات کی وہ صرف اور صرف شیخ مفید کے زمانے میں، اور اصل بات یہ ہے کہ 2 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ حج رکا تھا، 2 سال متواتر، پھر حج شروع ہو گیا، اور پھر چند سالوں کے بعد 1 سال اور۔ اب کیوں، کس وجہ سے؟ چلے اور باقی لوگ حج نہ کر سکے تو مکے والے ہی حج کر لیتے۔ اب یہ تاریخ حج ہے، تاریخ مرجعیت ہے، جو میرا عنوان نہیں ہے، جس کو شوق ہو تو وہ جا کے تاریخی کتابوں میں دیکھ لے۔ لیکن آغائے ابوالحسن اصفہانی کے زمانے میں، چاہے پہلی جنگ ہو چاہے دوسری جنگ، اس عظیم مرجع نے یہ دونوں جنگوں کا زمانہ دیکھا۔ پہلی عالمی جنگ کے وقت وہ مجتہد تھے، اور دوسری عالمی جنگ کے وقت وہ مجتہد عالم یعنی مرجع تھے۔ ان کے زمانے میں حج کا سلسلہ نہیں رکا، تعداد کم ہو گئی، حاجی بہت کم آئے، لیکن بہرحال باہر کی دنیا سے بھی آئے اور عرب کے تو تھے ہی۔ آغائے ابوالحسن اصفہانی کے کچھ حالات آگے کسی تقریر میں ایک اور وجہ سے آئیں گے، لیکن یہ کل بعض سننے والوں کو ایک دھوکہ ہوا۔ اور اب آئیے آخری میں ایک بات جو صحیح معنوں میں ایک سوال ہے۔ ابھی تو یا تو زیادہ تر وضاحتیں تھیں یا میری مجبوریاں تھیں، واقعاً ایک سوال ہے جو میرے موضوع سے بالکل ہٹ کر بھی ہے اور ایک طرح سے میرے موضوع کے اندر بھی، لیکن سوال ایسا ہے کہ اکثر ذہنوں میں غلط فہمی پیدا ہوتی۔ بہت ہی مختصر جواب دوں گا، کیونکہ اب میری ناتجربہ کاری کہیے کہ 2 موضوعات ایسے ہیں کہ اس پہ میں نے اتنی تقریریں کر لی ہیں کہ اگر کبھی میں بھولے سے بھی ان کی جانب چلا جاتا ہوں تو واپس آنے کا راستہ نہیں ملتا، پھر میں بہتا چلا جاتا ہوں۔ ایک حج کے عنوان پر پوری زندگی میں نے گزار دی حاجیوں کی خدمت کرتے ہوئے اور حج کے حوالے سے ریسرچ کر کے تقریریں کرتے ہوئے۔ جب ایک مرتبہ میں چلا جاتا ہوں حج کے عنوان پہ، واپس آنا بڑا مشکل ہوتا۔ اور دوسرا اس سے بھی زیادہ اہم، وہ اپنے زمانے کے امام کا تذکرہ۔ اتنا کیا میں نے، اتنا کیا، اور اتنی برکتیں اس ذکر کی وجہ سے مجھے اپنی ذاتی زندگی میں ملی کہ دل ہی نہیں چاہتا ہے کہ ذکر کبھی بند کیا جائے۔ اور چھوٹی چھوٹی بات بھی اگر میں بیان کرتا ہوں تو اتنی اس میں تفصیل آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے میں حتی الامکان کوشش یہ کرتا ہوں کہ جہاں کا مجالس کا پورا عنوان ذکر امام ہو وہاں تو میں بات کروں، لیکن جہاں یہ عنوان نہ ہو وہاں چھوٹی سی بات بھی بیان کرنے جاؤں گا وہ پوری تقریر کا وقت لے لے گی۔ لیکن کل جب میں نے ایک جملہ کہہ دیا تو اب میری ذمہ داری بن گئی کہ مختصر سے ہی اس کی وضاحت کر دی جائے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ جب امام کے آنے کے بعد ساری دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا تو آخر وہ عورت کیسے بچے گی جو امام کو شہید کرے گی؟ چلے خیر، ابھی تو اتنا ہی سوال ہے۔ مجھے 35 سال پہلے کی اپنی پہلی تقریر بھی یاد ہے کہ جب لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو آج تک سنا ہی نہیں کہ امام کی شہادت کا بھی کوئی واقعہ ہونے والا، یہ غلط سلط آپ نے کہاں سے پڑھ دیا؟ الحمدللہ اب اردو میں اتنی کتابیں خاص امام کے ذکر پہ
شائع ہو چکی ہیں اور پرانی کتابیں کہ جس کی وجہ سے یہ مسئلہ کہیں پہ سمجھانا نہیں پڑتا ہے کہ شہادت ہوگی، بلکہ اتنا زیادہ یہ مشہور ہو چکا ہے مسئلہ کہ اکثر ادھر ادھر سے جھوٹی لیکن خبریں آتی رہتی ہیں یہ بھائی ظہور امام بہت قریب ہے، اس کی دلیل وہ عورت پیدا ہو گئی ہے جو امام کو شہید کرنے والی، یعنی اتنا زیادہ اس عورت کا ریفرنس لوگوں کے علم میں آ چکا کہ اب تو اس کی پیدائش کی خبریں دی جاتی ہیں، اور یہ تو طے شدہ بات ہے کہ طول عمر کا معجزہ امام کا ہے، اس عورت کا نہیں ہے۔ تو اگر وہ عورت پیدا ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے 35-40 سال کے اندر ہی امام کا ظہور ہونا چاہیے۔ وہ عورت 100-200 سال کو تھوڑی زندہ رہے گی، 30-35 سال، وہ ہم اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں، ورنہ کوئی عورت کبھی 18 سال سے اوپر کی تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ اچھا اب خیر کبھی کبھار بڑے مراجع کا نام آ جاتا۔ 3 سال پہلے یہ افواہ کتنی پھیل گئی تھی کہ آیت اللہ العظمیٰ شیخ تقی بہجت جیسے عظیم مرجع نے یہ خبر دے دی ہے کہ ملیحہ یا سعیدہ پیدا ہو گئی، ایسا کہ دنیا میں جہاں جا رہا ہوں لوگ ایک ہی سوال کر رہے ہیں، اور اتنا مسئلہ پیچیدہ بنا دیا گیا کہ اگرچہ مجھے یقین کامل تھا کہ یہ خبر جھوٹی ہے، ہمارے مراجع اس انداز کی باتیں بیان ہی نہیں کرتے، لیکن لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کینیڈا سے مجھے فیکس کرنا پڑا آیت اللہ العظمیٰ شیخ تقی بہجت کے آفس میں، اور تحریری صورت میں جواب لینا پڑا، تب جا کے لوگوں کو اطمینان ہوا کہ اس عظیم مرجع نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کہی۔ لیکن میرے اتنے بیان کا مقصد یہ تھا کہ اب بچے کو معلوم ہو چکا کہ یہ ایک عورت ہوگی جو امام کو شہید کرے گی، تو لا محالہ اس کے بعد کا سوال ذہن میں آتا کہ جب امام شہید ہوں گے تو اپنے جہاد کے پہلے مرحلے میں شہید نہیں ہوں گے، وہ حکومت قائم کریں گے، اور کئی سال، کسی روایت میں 7، کسی میں 40، کسی میں 70، کئی سال حکومت کرنے کے بعد شہید ہوں گے۔ تو یعنی جو مشن امام کو دیا گیا ہے جب مکمل ہو جائے گا تو پھر یہ عورت کیسے رہی؟ بہت مختصر اب جواب دینا ہے، ورنہ اتنا دلچسپ وہ موضوع ہے کہ میں نے عرض کیا نا کہ میں چلا گیا تو واپس نہیں آ پاؤں گا، اور اصل عنوان پیام کربلا میں بھی بہت سی اہم باتیں رہ گئیں، تو بہت مختصر 2 باتیں عرض کروں گا۔ ظہور امام کے حوالے سے 99% روایتوں میں امام کے جس مشن کا تذکرہ ہے وہ یہ کہ امام اس دنیا سے ظلم کا خاتمہ کریں گے اور عدل سے اس دنیا کو بھر دیں گے۔ یملأ اللہ بِهِ الارض قسطا وعدلا کما ملئ ظلما وجورا۔ ہمارے یہاں اکثر نماز جمعے کے دوسرے خطبے میں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے جب امام کا نام آتا کہ اللہ ان کے ذریعے سے اس دنیا کو اس طرح عدل و انصاف سے بھرے گا جیسے ان کے آنے سے پہلے ظلم و جور ہوگا، پہلے ظلم و جور ہوگا، ان کے آنے کے بعد اسی انداز سے عدل و قسط اور عدل اور انصاف ہوگا۔ اب 2 جواب۔ زیادہ امام کے بارے میں ظلم کا خاتمہ ہے، کفر کا خاتمہ نہیں، 2 الگ چیزیں۔ چنانچہ جو شریعت رسول لے کر آئے امام اسی شریعت کو نافذ کریں گے، نئی شریعت نہیں لائیں گے۔ لوگوں کو لگے گا کہ یہ نئی شریعت، اس لیے کہ لوگ پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت سے اتنا بے خبر ہو چکے ہیں کہ ابھی بھی اگر شریعت رسول کی بات کیجئے لوگوں کو نئی بات لگتی۔ بلکہ میرا ایک اشرا بھی ہے، اور یہاں بھی میں نے ایک مرتبہ 5 مجالس میں اس عنوان کو ٹچ کیا تھا کہ پیغمبر کا لایا ہوا اسلام اور جو ہم نے اپنے معاشرے میں بنا لیا ہے اس میں بہت زیادہ فرق آ گیا۔ تو اب پیغمبر کا اسلام، اس کی ہر بات ہمیں نہیں لگتی، یقین بھی نہیں آتا کہ اچھا یہ بھی اسلام میں واجب ہے۔ حتیٰ یہ کہ اگر ایران کا یہ عظیم اسلامی انقلاب نہ آتا اور حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ اتنا عظیم جہاد نہ کرتے
تو خمس کا مسئلہ بھی ہمارے یہاں کچھ لوگوں کے لیے بڑا نیا مسئلہ تھا، تقلید کا مسئلہ بھی بڑا نیا مسئلہ تھا، دیور اور جیٹ سے پردہ کرنے کا مسئلہ بھی بڑا نیا مسئلہ تھا، بہت پوری فہرست میں گنوا سکتا ہوں۔ چنانچہ یہ ہماری لا علمی ہے۔ امام ان کا تو مشن ہی یہ ہے کہ دین رسول لے کر آئے، امام اس دین کا محافظ بھی ہے اور اس دین کا مروج بھی ہے کہ اسی کو وہ رائج کریں گے۔ اور رسول کی لائی ہوئی شریعت میں اہل کتاب اگر جزیہ دینے پہ تیار ہو جائیں تو وہ قتل نہیں کیے جائیں گے، انہیں اپنے دین سے ہٹایا نہیں جائے گا، انہیں اجازت دی جائے گی جزیہ دو۔ یہ آج بھی شریعت اسلامی کا مسئلہ، جزیہ دو، اور اس کے بعد نہ صرف یہ کہ اسلامی دنیا میں رہ کر، اپنے الگ الگ شہر نہیں، اسلامی دنیا میں رہ کر نہ صرف یہ کہ اپنے دین پہ عمل کرو، بلکہ شراب اور خنزیر جیسی نجس العین اور حرام چیزیں بھی اپنے علاقے میں تم استعمال کر سکتے ہو۔ جزیہ۔ اور ہمارے ہاں تو ہر آدمی جانتا ہے، کیونکہ مباہلے کے واقعے میں ہم یہی پڑھتے ہیں کہ نجران کے عیسائیوں نے شکست تسلیم کر لی، تو ان کی شکست یہ نہیں تھی کہ اب مسلمان ہو جاؤ، ان کی شکست یہ تھی کہ جزیہ دینے پہ تیار ہو اور جاؤ اپنے دین پہ عمل کرو۔ یہی امام، زمانے کا امام، اپنے دور میں شریعت نافذ کرے گا جس کے اندر باقی سارے غیر مسلموں سے الگ طریقے سے ڈیل کی جائے گی، اہل کتاب کے ساتھ وہی حکم چلے گا۔ اور ملیحہ ہو کہ سعیدہ، تمام روایتیں متفق ہیں کہ یہ ایک یہودن ہے، بلکہ ربط بھی ملایا ہے بعض علماء نے کہ پہلے معصوم کو بھی ایک یہودن نے زہر دیا تھا اور آخری معصوم کو بھی ایک یہودن شہید کرے گی۔ اگر وہ یہودی ہے، اگر کیا ہے وہ، تو امام اس دنیا میں آنے کے بعد، بلکہ یہ بھی غلط کہہ گیا، امام اس وقت اس دنیا میں ظاہر ہونے کے بعد یہودی اور عیسائیوں کو باقاعدہ اجازت دیں گے کہ اپنی اپنی شریعت پہ عمل کرو۔ چنانچہ خالی ملیحہ اور سعیدہ نہیں، ایک کثیر تعداد کے عیسائی اور یہودی رہیں گے، ایک بات۔ اور دوسری بات، بہت میں مختصر رکھ رہا ہوں اس بات کو، ورنہ اس میں بہت ساری تفصیلات بھی ہیں۔ دوسری بات، پہلی بات تمام علماء مانتے، چنانچہ اس عورت کا یہودی ہونا اس کی جان بچانے کا سبب بنا۔ اور دوسری بات، یہ بعض علماء کا نظریہ وہ یہ کہ امام کے آنے کے بعد دنیا میں عدل آئے گا، لیکن 0.0001% اکا دکا چھپا چھپایا ظلم باقی رہے گا، کیونکہ یہ سارے علماء نہیں کہہ رہے ہیں، اس لیے اگر آپ کو اس نظریے سے اتفاق نہیں ہے تو کوئی غلط بات نہیں، لیکن جو علماء یہ بات کہتے ہیں کہ 0.0001% ظلم رہے گا، وہ دلیل یہ لاتے ہیں امام کا جو جہاد روایتوں میں آیا کہ جمعے کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے، اللہ ان کے ذریعے سے دنیا کو عدل سے اس طرح بھرے گا، پورا زور ہے لفظ اس طرح پر، اس طرح سے عدل سے بھرے گا جس طرح پہلے دنیا ظلم سے بھری ہوگی، اور ظہور امام سے پہلے 100% دنیا ظالم نہیں ہوگی، 99.99% دنیا ظالم ہوگی، لیکن ظہور سے پہلے 0.001% عادل دنیا ہوگی۔ ایران کا اسلامی انقلاب ہے جو انشاءاللہ امام زمانہ کے انقلاب سے ملے گا۔ عراق میں اسلامی انقلاب کی آمد ہے، انقلاب امام سے ملے گا۔ لبنان میں اللہ سلامت رکھے شیخ حسن نصر اللہ حزب اللہ کو، اس کو بھی آپ دیکھئے گا کہ کس طرح سے وہ انقلاب امام سے ملے گا۔ تو یہ ساری دنیا میں ظلم ہونے کا مطلب 100% ظلم نہیں ہے، بلکہ 0.01 امام کے آنے سے پہلے عدل ہے نا، اور 99% ظلم ہے۔ اب میں زیادہ پرسنٹ کے چکر میں نہیں پڑھ رہا ہوں، 99% ظلم ہے، 1% عدل ہے نا۔ روایت یہ کہ جس طرح غیبت میں ظلم تھا اس طرح ظہور کے بعد عدل ہوگا، تو وہاں 99% ظلم تھا، ظہور کے بعد 99% عدل ہوگا۔ 0.1% غیبت میں عدل تھا، ظہور کے بعد 0.1% ظلم ہوگا۔ یہ بعض علماء کا نظریہ، سب کا نہیں، اور جو کہ اس کا مرجعیت سے تعلق نہیں،
تو آپ کو اختیار ہے چاہے اسے مانے چاہے نہ مانے. لیکن جو علماء یہ نظریہ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اسی 0.001 میں وہ عورت ملیہ اور سیدہ بھی شامل. پہلی بات سب مانتے ہیں, دوسری بات بعض علماء مانتے ہیں. اور میں جب یہاں تک بات پہنچ گئی ہے تو ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں. انقلاب اسلامی ایران, انقلاب اسلامی عراق, انقلاب اسلامی لبنان, ولی امر مسلمین آیت اللہ خامنائی, مرجع جہان تشیع آیت اللہ العظمیٰ سیستانی, اور واقعاً مجاہد کبیر شیخ حسن نصر اللہ. یہ جو مثالیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو اپنی جگہ ہیں, مگر ظہور امام کی ایک نشانی یہ ہے کہ خالی ایران سے لے کے لبنان تک نہیں, دنیا کے ہر خطے میں مختصر صحیح, انگلیوں اور گنے جانے والے صحیح, ایسے دیندار و مقدس انسان ہوں گے جو اپنے اپنے علاقوں میں ظہور امام کی تیاری لوگوں کو کروا رہے ہوں گے. پاکستان, ہندوستان, چین, کوریا, جاپان, انڈونیشیا, آسٹریلیا, امریکہ, کینیڈا, یورپ, ہر جگہ مختصر گروہ ہوگا. جب تک یہ مختصر گروہ ہر جگہ نہیں ہوگا امام آئیں گے نہیں. یہ امام کے لیے ایک تمہید, ایک تیاری کریں گے اپنے اپنے علاقوں میں. چنانچہ اتنا پرسنٹ عدل ظالم سے ظالم دجال کے زمانے میں بھی ہوگا, سفیانی کے زمانے میں. اس سے بعد باقی باتیں آپ سمجھ لیجئے. میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ تقریباً میں 20 منٹ موضوع سے آگے لے گیا, لیکن یہ موضوع اتنا زیادہ ہمارے اصل موضوع سے غیر متعلق نہیں ہے. کیونکہ اب یہ میں نے حالات سنے تو ایک وہ حدیث سن لیجئے کہ جسے آپ کے سامنے بیان کر کے پیام کربلا جو پہلے 2 دن کے پیام آئے اس سے ربط میں لانا. اور وہ یہ کہ یہ حدیث بھی تو آخری زمانے کے بارے میں ہے. ایک تو وہ حدیث ہے کہ ہر علاقے میں کچھ دیندار مرد ہونے چاہیے, ہر علاقے میں کچھ دیندار عورتیں ہونا چاہیے, جو سارے معاشرے اور زمانے سے کٹ کر, سارے معاشرے اور زمانے سے کٹ کے نہیں ہٹ کر, جب ہر طرف گمراہی پھیل رہی ہے وہ دین پہ ثابت قدم, اور خالی خود عمل نہیں کر رہے, دوسروں تک پیغام پہنچا رہے ہیں. مگر یہ مختصر گروہ چھوڑ دیجئے, باقی لوگوں کی حالت کیا ہوگی کہ امام فرماتے ہیں, اور وہ امام جو وارث کربلا یعنی میرے آقا مظلوم آقا وہ بیٹا جس نے آگے اپنے باپ کو دفن کیا اور اپنے باپ کے مشن کو کوفہ و شام کے بازاروں میں کامیاب کیا. امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک حدیث, ایک حدیث چوتھے امام کی مسائب کی حدیث سے بہت مشہور, لیکن باقی حدیثیں ذرا کم پڑھی جاتی. جبکہ صحیفہ کاملہ میں چوتھے امام نے اسلام ہمیں ایسا سکھایا کہ خالی صحیفہ کاملہ کی پڑھ لے پورا دین اس کی سمجھ میں آ جائے گا. یہ 35 سال بابا کا ماتم کرنے کے درمیان یہ جو تصور آئے ہیں نا, جیسے نعوذ باللہ چوتھے امام خالی ماتم کرتے رہے اور روتے رہے اور خالی آزادار رہے, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا ہم سے نماز روزے کی بات نہ کر, ہم تو پیدا ہی کیے گئے دعائے زہرا کے نتیجے میں آزاداری کے لیے. لوگ ملتے ہیں, دیکھیں دلیل ہے کے پاس, نعوذ باللہ مومن کا مقابلہ حسین ابن نبی ایسے ظالم سے نہیں کر رہا ہوں, لیکن دلیل ہر ایک کے پاس ہے. حسین ابن نبی وہ آمین ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سینہ اکبر میں کلیجہ اکبر میں برچی کا بلس نے اتارا. حسین ابن نبی وہ آمین ہے کہ جب یزید نے مدینے میں اٹیک کیا, یہ اس فوج کا ڈپٹی کمانڈر ان چیف تھا. روضہ رسول میں گھوڑے اور گدھے باندھنے والا, منبر رسول میں بندر اور کتے بٹھانے والا, قبر رسول پر شراب کا دسترخوان بچھا کے شراب پلوانے والا. تاریخ الخلفاء جلال الدین السیوطی اردو میں جا کے پڑھ لیجئے. اور جب اصل کمانڈر چیف مر گیا تو اب یہ ڈپٹی کمانڈر چیف کمانڈر چیف بن گئے. خانہ خدا پہ اٹیک کرتا ہے, اللہ نے ہر کافر سے کعبے کو بچایا, مگر 2 بار خانہ کعبہ گولہ باری سے ٹوٹ کے گرا مومن مسلمان کے ہاتھ.
اس فوج کا کمانڈر ان چیف حسین بن نمیر، کربلا، مدینہ، مکہ، اس میں چھوڑا کیا؟ لیکن جب اس سے کہا گیا کہ یہ سارے ظلم کر رہے ہو، چلو کربلا کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہر آدمی اہل بیت کی معرفت نہیں رکھتا، لیکن مدینے کا احترام تو مسلمان کرتا تھا، خانہ خدا کا احترام تو مسلمان کرتا۔ ہمارے اعتبار سے حسین خانہ خدا سے زیادہ افضل ہے، لیکن خانہ خدا کا احترام کرتے ہو اور خانہ خدا کے گولہ باری کی اس کی 3 دیواریں توڑ کے گرا دی، تو کیا کہتا؟ کہتا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے تو وہی کیا جو قرآن کہہ رہا۔ ایک عجیب بات ہے، مومن کو قرآن میں آج تک داڑھی مل کر نہیں دے رہی، اس کی وجہ سے وہ داڑھی نہیں رکھ پا رہا۔ بیچارہ دل بہت لڑکا ہے داڑھی رکھنے کو، لیکن کیا کرے، قرآن میں کوئی داڑھی کیا ہے، ادھر ادھر ہو گئی ہے، وہ تلاش میں لگا ہے جس دن ملے گی اس دن وہ داڑھی رکھ لے گا۔ تڑپ بہت بیچارہ مولانا دل بہت چاہتا قرآن میں دکھا دیجئے۔ اور ادھر حسین بن نمیر کو خانہ خدا کی گولہ باری قرآن میں نظر آ گئی، قبر رسول میں شراب نوشی قرآن میں نظر آ گئی، منبر رسول میں بندر بٹھانا قرآن میں نظر آ گیا، کربلا تو ہے ہی لوگوں کی نگاہ میں قرآن میں آ گئی۔ میں نے جو کیا ہے قرآن کے مطابق کیا ہے۔ ارے بھائی کون سے قرآن میں لکھا ہے؟ اور آیت کو پڑھی جو آپ کے بچے بچے کو یاد ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ قرآن کہتا ہے اپنے حاکم کی اطاعت کرو، میں نے اپنے حاکم کے حکم کی اطاعت کی۔ یزید نے کہا اکبر کے کلیجے پہ برچھی اتارو، میں نے اولی الامر کی اطاعت کی۔ یزید نے کہا منبر رسول پہ بندر بناؤ، میں نے اولی الامر کی اطاعت کی۔ یزید نے کہا خانہ کعبہ کو گرا دو، میں نے قرآن کے حکم کی اطاعت کی۔ دلیل تو ہر ایک کے پاس، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے دلیل ہر ایک کے پاس ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے مذہب میں بھی جو بعض غلط فکر اور عقیدہ عائد کرتے ہیں، گھنٹے بھر کی وہ دلیلیں آپ کو دے دیں گے، اور حسین جو علی کی براہ راست خدا کہتے ہیں، وہ تو ایسی پکی دلیلیں دیں گے کہ اپنی اولاد کو قربان کر دیں گے اس عقیدے کے اوپر۔ دلیل ان کے پاس ہے، دیکھنا ہے کہ صحیح دلیل کون سی ہے، غلط دلیل کون سی۔ اب امام چوتھا امام آخری زمانے کے حوالے سے اس خطرناک ترین دور میں ایک وہ حدیث ارشاد فرما رہا، باقاعدگی سے صحیح میں کاملہ پڑھ لیجئے تو کبھی یہ سوال آپ نہیں کریں گے کہ جی ہم تو ہمارا ہمارا مسجد سے کیا تعلق، بلکہ کہیں کہیں تو لوگ اور بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں، قبر میں مجال کسی فرشتے کی کیا نفست، ایسا ڈر کے بھگائیں گے اس کو، بلکہ میدان قیامت میں مجال اللہ کی ہمارا حساب کتاب لے، ایسا جواب دیں گے کہ اللہ کے خاموش ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عزادار کسے کہتے ہیں؟ تم سے زیادہ بڑے عزادار ہوں گے، سجاد زیادہ بڑا عزادار، سجاد